اگلے کالر ہمارے پاس کون ہے بھائی؟ یہ عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوشچن عقیدے پر ہے کہ ابھی ایک دو سال پہلے مفتی شمائل صاحب نے ایک اسٹریم کری تھی جس میں انہوں نے وحدانیت کی کافی دلیلیں دی تھی، کافی مضبوط دلیلیں ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ایک بیسس پر ٹکین تھی کہ خدا کے اندر ایپ نہیں ہو سکتا. جی تو ایک اس کا آپ لوگ بات کریں ذرا سا، ایک منٹ. جی تو اس کی کیا لاجیکل دلیل ہوگی؟ عاصم بھائی یا کیسر بھائی؟ سر میں سوال ان کا تھوڑا سا بیچ میں فیڈ بیک آ رہا تھا مائک کا، میں سمجھ نہیں سکتا. عبداللہ بھائی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا کیونکہ مفتی صاحب اوے ہو گئے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی یہ ہے کوشچن کہ جب وحدانیت کو ثابت کیا جاتا ہے تو اس کے دلائل جو دیے جاتے ہیں تو وہ فائنلی ایک جگہ پر آ کے اینڈ کرتے ہیں کہ خدا کے اندر ایپ نہیں ہو سکتا. تو اس کی کیا لاجیکل دلیل ہے کہ یہ جو ہم نے پیمانہ بنایا ہے کہ خدا کے اندر ایپ نہیں ہو سکتا، تو اس کی لاجیکل کیا ہوگی، دلیل ہوگی؟ یہ دلیل نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے، اور یہ ایسا نتیجہ ہے کہ جو ایک نیسیسری رزلٹ ہے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں اپنا سفر اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق، کہ کیا کائنات بغیر کسی خالق کے چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی ہے، وہاں سے آپ سفر کرتے 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 جب آپ ایونچولی سارے خداؤں کو ڈسکس کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت پھر ہر طرح کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ یہ لازمی نتیجہ ہے اس بحث کا کہ آپ اس پہ ایمان لائیں کہ عقلی بنیادوں پہ یہ کنکلوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہو سکتا. جو شارٹسٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے وہ یہ جو ہر نماز میں عام طور پر مسلمان پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں، کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کہی ہے ڈپینڈنسی کے حوالے سے، کہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اور کسی پہ ڈپینڈنٹ اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ کبھی رہا بھی نہیں، یعنی کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، ٹھیک، وہ کسی کا ماں باپ بھی نہیں ہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اس طرح سے بایولوجیکل ہے کہ جیسے انسان بایولوجیکل ریلیشنز میں آ کے مجبور ہو جاتا ہے، اولاد کے ہاتھوں بڑا مجبور ہو جاتا ہے، اولاد کی بیماری کے حوالے سے کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے پہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی وہ چیز بتائی اپنے بارے میں، اور جب بھی آپ اس کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں تو آپ کو لاجیکلی جو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو اکاؤنٹ کرتی ہے فار ایوری تھنگ، اس کے ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بے عیب ہو. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں عبداللہ بھائی؟ جی جی کیسر بھائی نے بڑی زبردست بات کر دی. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہیومن سائیکالوجی کو لے کے. جو گریک ہسٹری ہے اس میں ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں نا جو کنگز ہوتے تھے ان کے اممورٹل ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو وائرل کیا جاتا تھا پبلک کے اندر، اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کبھی بھی زخم یا کوئی چوٹ یا خون پبلک میں آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے. کنگ کا روب اور دبدبا اسی چیز میں ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ وہ زیادہ تر بیماریوں کو یا ان چیزوں کو بھی چھپایا کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا بھی ڈر ہوتا تھا، مگر اس میں یہ بھی ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ وہ یہ چیز چھپاتے تھے کہ بھئی خون آپ کا نظر نہ آئے اور آپ کا اممورٹل ہونا پبلک کو پتہ نہ چلے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کبھی بھی اپنے کمزور کے سامنے جھکتا نہیں ہے. وہ لیڈر یا اپنا بڑا اسی کو مانتا ہے جس کو وہ اپنے سے زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سمجھ لیں آپ کے کانسیپٹ آف گاڈ ایسا ہی ریشنل یا لاجیکل ہو سکتا ہے جو انسان کو یہ تصور دے کہ وہ کامل ذات ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی کی ڈیمانڈ ہے، اور اسی لیے کانسیپٹ آف گاڈ جو اسلام نے دیا ہے اس کو عین فطرت کہتے ہیں. وہ فطرت یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں صرف، بلکہ انسان کے اندر کی جو فطرت ہے اس کو بھی اپیل کرتی ہے وہ چیز کہ کیوں اللہ کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم عیب سے بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اس کو یہ جوڑتے ہیں مشرکین. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جن غیر اللہ کو یا جن انسانوں کی عبادت لوگوں نے شروع کی، چاہے وہ مشرکین ہند ہوں یا مشرکین مکہ، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایوب سے، جو کہ ان کی طرف سے ملتی ہے،
اگر ہم اس کو غلط بھی مانیں مگر جو انہی کے لوگ ہمیں دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیوب سے بھری ہوئی ہیں. ایسے شخص یا ایسے لوگوں کے سامنے آپ جھکنا تو دور کی بات ہے، ان کی بات ماننا بھی گوارا نہیں کرتے. یعنی آپ کسی ایسے انسان کو فالو کریں گے کہ جس انسان کا اپنا کردار جو ہے وہ بالکل ہی بیکار ہو. آپ کسی ایسے انسان کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے کہ آپ اس کو خدا بنائیں. بہت شکریہ. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور کوشچن تھا کہ جیسے ہم نبی کو ایک ہی کوشچن، اب میں اگلے کالر کو لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی، شکریہ.